سب سے پہلے تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور پھر انہی کے تصدق سے آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، گفتگو بہت سی چیزوں پہ کی جا سکتی ہے، لیکن آج جس پر تھوڑی سی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع پر، اس کی ہمیشہ ہر انسان کو ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے استقامت اور صبر۔ چاہے سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے ہفتے کا کوئی بھی دن ہو، ہر وقت قدم قدم پر ہمیں یہ جو دو ہتھیار ہیں یہ ہمارے پاس ہونا لازم و ملزوم ہے۔ ایک ہے استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس، اور دوسرا ہے پھر صبر۔ اس پر آگے جا کے انشاءاللہ ہم ایلیبوریٹ کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری جو ابتدا ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے قرآن سے بڑھ کر اور کس چیز سے آدمی ابتدا کرے کہ جس کے سامنے ہر سر خم ہے، ساری فصیح و بلاغت قرآن کے سامنے سر جھکا لیتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارا یہ جو موضوع ہوتا ہے اس کی ابتدا قرآن مجید سے اس کو سجدی بھی ہے، اور پھر اسی سے ہم ساری ہدایت بھی لیتے ہیں اور ہر چیز اخذ کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے استقامت کی جو مثال دی ہے، جس پر حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کا جس کا ذکر کیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے لیے گائیڈنس دی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان الذین قالوا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر فرمایا جب یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک و خالق اللہ ہے، فرمایا پھر وہ کہہ کر بھول نہیں جاتے، کیا کرتے ہیں؟ ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس پر پھر وہ مضبوطی سے اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، جو ان کے ایکشنز ہیں، جو ڈیڈز ہیں، ساروں کے ذریعے وہ اس پر جم جاتے ہیں۔ ثم استقاموا، یہ تھی استقامت۔ ابھی اس کا جو صلہ ہے اس پر ہم آگے آئیں گے، لیکن آخر پر تو ہم نے چونکہ استقامت کی بات کی ہے، تو استقامت دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی استقامت ہوتی ہے۔ ہمارے دن کے کئی کام ہیں روزمرہ کی زندگی میں، سب میں استقامت کا ہونا بہت ہی لازم ہے۔ ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی، یعنی اللہ کے ساتھ استقامت ہونا مسلمان کے لیے وہ تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور اس پر انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو صلہ ہے، ہم اس پر آگے آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو استقامت ہے یہ ہر چیز میں لازم و ملزوم ہے۔ اگر استقامت نہ ہو اور اس کے ساتھ صبر نہ ہو تو پھر یہی سمجھیں کہ شیطان آپ کے اندر ہے اور گھر کر جاتا ہے، اور اس سے پھر بے صبری ہوگی، اور اس سے پھر اور زیادہ مسائل نکلیں گے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جس سچویشن میں ہیں یہ کیا ہے؟ پہلے ہے صبر، کہ کووڈ-19 ہے، کئی ہفتوں سے، مہینوں سے لوگ اندر بند ہیں۔ پہلا قدم تو کیا ہے؟ صبر۔ اس میں یعنی ہمیں بتایا گیا کہ اندر رہو اور بس انتظار کرو۔ اب اگر اندر رہے، صبر نہ ہو، استقامت نہ ہو، تو کوئی بھی آدمی، ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے اس میں وہ صبر نہ ہو تو کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی اپنی ذات کو
ख़तरा है, या फिर उसके साथ जब आप बाहर निकलेंगे, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई भी वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, तो अगर आपकी सब्र ना हो और इस्तिकामत ना और अंदर ना रहे तो बाकी लोगों को जो है आपकी वजह से भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल थी, और ये इसलिए दी है कि हम जिस माहौल में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या करना है, गाइड लेनी है, गाइडेंस, कि हमें कैसे। इसी तरह हदीस पाक है, उसका मफ़हूम है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वतन में, जिस जगह, जिस इलाके में फरमाया ताउन आ जाए उसमें दाखिल मत हो। फरमाया अगर तुम अंदर हो तो फिर अंदर ही रहो, जम के रहो, इस्तिकामत रखो, यानी बाहर मत निकलो। तो हम जिस सूरत हाल में हैं, इसमें हमें जो सबसे बढ़कर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सब्र और इस्तिकामत। अब मिसाल के तौर पर इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी फैमिली लाइफ पर। अब बाहर क्या था, पहले सारी फैमिली है, हमेशा एक तो गिला होता था कि हमें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिला। बाप जब बाहर बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा के घर आता तो हो सकता है वालिदैन भी सोते हों और जो है बाप है तो उसकी औलाद भी सो रही हो, तो एक गिला था, यानी एक शिकवा था कि हमें कब टाइम मिलेगा कि हम पुरसुकून होकर यानी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे। यही माँओं का गिला था कि हम दिन रात काम करते हैं और जो है बच्चों की हमारी सारी जिम्मेदारियां, या माँ अगर बाहर काम करती है, तो ये सारे गिले थे। अब वो सारे गिले ख़त्म हुए, हमें टाइम मिला। अब हम जो एक ही घर में सारे अभी जमा हैं, तो पहले तो खुशी थी कि हम सब के टाइम आपस में गुज़र रहा है। अभी जो है हो सकता है, अल्लाह ना करे आपके जो अगर ऐसा माहौल ना बना हो, लेकिन चूँकि ये टीवी पर अमूमी बात होती है तो हमें नहीं पता होता कौन किस हालात में है। तो अभी देखिए इस हालात में अब 24 घंटे आप जिसके पास पहले रहे ही नहीं, ज़ाहिर बात है आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब बच्चे हैं, उनकी अपनी ज़ादात हैं। पहले तो था कि रात को 1-2 घंटे माँ बाप को देखा और फिर सो गए, फिर सुबह को स्कूल चले गए। अब बच्चे जो हैं उनकी आदत हो रहे हैं। अभी हमें सबसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सब्र। कदम कदम पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट्स हो सकती हैं और ऐसे हालात आ जाते हैं कि आदमी को हो सकता है दिल को पसंद कोई बात ना आए और गिला करे, ये शिकवा करे, या हो सकता है अल्लाह ना करे कुछ ना शिकवा हो जाए और फिर उसी से बढ़कर फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाए। अभी टीवी पर भी आप देखते होंगे, न्यूज़ भी सुनते होंगे कि ये जो वायलेंस है, यानी घरों के हालात के जो है मामलात हैं, गवर्नमेंट में और भी चीज़ें उस पर जो है और बजट स्पेंड किया है, यानी ये जो है इंक्रीज़ कर गए। तो ये जो वायलेंस है घरों में ये ज़्यादा हो रहा है। हमें अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ये चीज़ सीखने की मिली है, तो इंशाअल्लाह हमें इससे फ़ायदा उठाना है, हमने दूसरों से सीखना है। तो मैं नाज़रीन मोहतरम अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सब्र है इसकी बड़ी ज़रूरत है और हर कदम कदम पर है। अब शोर और बीनी है, मिसाल के तौर पर पहले उन्हें हो सकता है अपने साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ना मिला हो, अभी हम एक ही जगह हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमने हर चीज़ से बढ़कर जिस चीज़ पर हमारी नज़र होनी चाहिए, जिस चीज़ पर हमारा जो है हमारी तवज्जो होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो है कि मुझे जब मैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो अपने नफ्स की इस्लाह हो। यानी आदमी अगर खुद देखे कि मैं पहले माँ बाप के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, बीवी के साथ मुझे टाइम नहीं मिला, बच्चों के साथ मुझे टाइम नहीं मिला, यार दोस्तों के साथ अगर जो है घर में रहते हैं एक ही जगह तो टाइम नहीं मिला, अब अगर मेरे पास टाइम है और मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो आदमी अपने आप को टटोले, अपने आप को जो है परखे कि क्या मेरी वजह से जो मेरी बुरी आदत हैं उस वजह से दूसरे तंग तो नहीं हो रहे, क्या
میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، یا میری جو کمپنی ہے دوسرے اس سے بھاگ تو نہیں رہے. اگر بھاگ رہے ہیں تو اس وقت آدمی جو ہے اپنی اصلاح کرے. اور یہ دوسری طرف سے الحمدللہ بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیے، مثال کے طور پر ہم اعتکاف میں جاتے ہیں. ہم جو 10 دن رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، اس میں علماء نے اس پر باتیں کی ہیں، اس پر بڑی چیزیں لکھی ہیں، اور فرمایا سب سے پہلے جو بھی بندہ اعتکاف پر جائے اس کی یہ نیت ہو. اگر آپ یہ نیت دن میں ذہن میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کیسے سوچتے تھے. فرمایا کہ جو بندہ بھی سیلف آئسولیشن میں جائے، اعتکاف میں جائے، اللہ کے گھر میں جائے، تو پہلی نیت اس کی کیا ہو؟ فرمایا کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میرا جو نفس ہے یہ ایک کتا ہے، یعنی ایک غلیظ چیز ہے، اور اس وجہ سے دوسروں کی طرف ہر وقت یہ بھونکتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی ہوتی ہے. جو ہی بیٹھے تو دوسروں کی چغلی ہے، جو ہی بیٹھے تو دوسروں پر بہتان ہے، جھوٹ ہے، فساد ہے، شر ہے. فرمایا ساری چیزیں جو ہے میرے نفس کے اندر ہیں. اور فرمایا میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، گھر میں بیٹھی ہوں، تو پہلی نیت یہ ہے کہ یعنی میں اپنے نفس کی اصلاح کروں. تو فرمایا جب یہ نیت ہوگی، اور یہ نیت ہمیں دیکھیے ابھی تو 10 دن کے لیے اگر جا رہے ہیں تو ہم سیلف آئسولیشن میں، اگر یہ نیت چھوٹی سی ہو جائے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور آدمی قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پھر بندہ سیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اگر اس نے کچھ بات کہہ دی ہے تو یہ نہیں کہ میں باپ ہوں جو مرضی یہ کرتا پھروں. یہ میری بیوی ہے، اگر اس کو کچھ بات اچھی نہیں لگی تو جو مرضی ہے میں کہتا پھروں. ایسے نہیں، یعنی کمپرومائز کرے، اور کمپرومائز صرف صبر سے ہو سکتا ہے. تو ناظرین محترم، چونکہ ہماری کالز بھی ساتھ ساتھ ہیں، انشاءاللہ کالز بھی لیں گے، تو آئیے کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے ابھی سوچ کیا ٹی وی تو آپ آئے تو بہت اچھا لگا، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے. شکریہ. میرا سوال ہے، میں کہا جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب الحمد پوری ختم کر لیتے ہیں ولدالین آمین، پھر جب دوسری سورت شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کہ نہیں بس پڑھ دیں؟ جیسے اگر قل ہو اللہ احد پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے اگر کسی کو ڈیمینشیا ہو اور کوئی 87 ایسے ایئرس کا ہو اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، تو اس کا بھی فدیہ دینا چاہیے نا؟ تو اس کا بھی مجھے بتا دیں. یعنی روزے کا؟ جی جی جی. مطلب اس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، بس جیسے ڈیمینشیا بھی وہ بھی مطلب اپنے اس میں ہی نہیں ہے، کوئی سود بدھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. دوسری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان. آپ سنائیں بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر، آپ کی دعا. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیر. تو میرا ایک کوشچن ہے کہ ابھی ادھر یو کے میں یہ جو حکومت ہے اس نے یہ جو گرانٹ دے رہے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے لینا؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا. گرانٹ یعنی جو بزنسز کو مل رہی ہے؟ نہیں، وہ بزنس کو تو مل رہی ہے، وہ تو جن کے مثلا کاروبار تھے وہ بند ہو گئے تو ان کو تو وہ دے رہے ہیں. ابھی یہ ویسے دے رہے ہیں جو کوئی اپلائی کر رہا ہے نا، اچھا اس کو مل رہی ہے. یہ گرانٹ اور ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو ناظرین محترم، سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیراً. آپ ہمیشہ ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہاں کی رونق ہمیشہ آڈینس سے ہوتی ہے. جو آپ ناظرین گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے بڑا پارٹیسپیشن آپ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے دعاؤں کو بھی، نیک حاجات کو بھی پورا فرمائے. ہمارے حق میں جو بھی دعا کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. ناظرین محترم، جیسا کہ بہن نے پوچھا ہے تو میں چاہتا ہوں ابھی سوال کا جواب دے دوں. اور یہ جو سوال ہے اور بھی کئی شخصیات کے ذہن میں ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. تو دیکھیے، ہم شروع کرتے ہیں ثنا سے،
सुब्हानक अल्लाहुम्मा तकबीर तहरीमा के बाद, उसके बाद हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर हम पढ़ते हैं फ़ातिहा। तो फ़ातिहा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इला आखिरी वलद्दालीन तक। इसके बाद अगर हम सूरत शुरू करेंगे, यानी छोटी सूरत, मिसाल के तौर पर हमारी सूरत हो कुल हु अल्लाहु अहद हो, अलम तरा कैफ़ा हो, कोई भी आप छोटी सूरत जो कि आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिर लाजमी पढ़ना है। और अगर सूरत के दरमियान से शुरू कर रहे हैं तो फिर आप जो है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है तो सूरह बकरा के दरमियान से कहीं से शुरू की, तो चूँकि वो सूरत की इब्तिदा नहीं है तो इसीलिए वहाँ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ेंगे। और ये जो है अगर किसी ने पढ़ ली तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। बहरहाल जैसे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरत के शुरू में मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आपने पढ़ना था तो वो भी मिस हो गया, तो ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन सूरत के शुरू में हो तो फिर इंशाअल्लाह आप जो है पढ़ेंगे। अगला सवाल था कि रोज़े का फ़िदिया, जो कि है एक बुज़ुर्ग हैं यानी बीमार हैं और ओल्ड हैं, तो उनका फ़िदिया भी होगा। तो जब आप फ़िदिया देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चूँकि हम साहिब निसाब होते हैं, तो अगर आप उनका फ़िदिया देंगे तो आपका पहले तो आपको अजर मिलेगा, और फिर जो है देखिए, एक तो है दुनिया का थोड़ा सा अगर फ़िदिया दे दिया जाए तो आखिरत का ये बहुत बड़ा, आप जो बुज़ुर्ग हैं उन पर आप बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, यानी उनके जो है कोई गरीबा को गुरबा को दे देंगे तो इनको जो रिवॉर्ड मिलेगा दस जो है प्राइजलेस, तो इसीलिए देना चाहिए, ये जो है देना पड़ेगा। आगे जो बहन ने कहा है कि ग्रांट मिल रही है, मुझे नहीं पता कौन सी ग्रांट मिल रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप हुकूमत की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो उनका एक फॉर्म होता है, वो फिर देखेंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। जो अगर एलिजिबल है और जिस किस्म की गवर्नमेंट मदद कर रही है तो फ़बिहा आप ले सकती हैं, जो है ये जायज़ है, लेकिन उनकी कंडीशंस जो है वो फिल हों तो इंशाअल्लाह फिर जायज़ है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे सब्र की, तो सब्र और इस्तिकामत आज के जो है हमने ये मौजू छेड़ा है और इस पर बात कर रहे हैं। और मैंने अर्ज़ किया है कि ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जो भी जिस मर्तबे का हो, जितना भी कोई बच्चा है तो उसको उसके हिसाब से इसकी ज़रूरत है सब्र और इस्तिकामत की। कोई बड़ा है तो उसको उसके हिसाब से जो है सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत है, यानी कोई भी इस चीज़ से बरी नहीं है। अगर कोई कहे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है? अगर यही बात होती तो अभी नमाज का बहन ने सवाल पूछा है, नमाज देखिए, नमाज क्या है? सब्र है। सब्र और इस्तिकामत नमाज में ना हो तो नमाज ही कबूल नहीं। उसकी मिसाल आप देख लें, हम यूके में हैं, ठीक है, अब हम यूके में हैं, सबको पता है हर एक बिज़ी स्केड्यूल है, सारों की बिज़ी लाइफ है। अगर अभी लॉकडाउन भी है तो फिर भी बिज़ी है। अभी हम देखें, एक मशाइख में से हैं, एक मशाइख बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि जो यूके के हैं, जो कभी कभी जवान आते हैं और वो कहते हैं कि काश मैं ये कर लूँ, काश मैं दीन के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो उन्होंने एक जुमला फरमाया, उन्होंने फरमाया कि जो यूके में रहकर, यानी इतनी बिज़ी लाइफ होकर, फरमाया अगर तुम 5 नमाज़ें पढ़ लो, औकात के अंदर पढ़ लो और फिर इस पर इस्तिकामत हो, तो फरमाया ये सबसे बड़ी करामत है। यानी बजाय इसके कि और जो है दिल को जो है बहलाओ कि काश में उधर होता तो ये कर लेता, फरमाया अगर तुम यही कर लो, ये फ़राइज़ में से है और इसके अलावा छुटकारा भी नहीं है। फरमाया इसी में अगर तुम इस्तिकामत इख्तियार कर लो, सब्र कर लो और 5 वक्त की नमाज ही अगर तुम टाइम पर पढ़ लो, तो फरमाया ये भी बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए। तो ये क्या है? इसमें भी फिर सब्र की ज़रूरत है। अब हर एक को पता है, कभी अच्छे मौसम नहीं होता, कभी क्या होती है परेशानी, कभी घर का माहौल ऐसे होता है कि आदमी नमाज के लिए कभी देर हो जाती है, फिर काम होते हैं। तो सारी चीज़ें अगर यही समझ कर तो नमाज में इस्तिकामत हासिल कर ली जाए तो कितनी बड़ी बात होगी।
تو ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی جاری ہیں لیکن کالز بھی آ رہی ہیں, تو کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واہ صاحب جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے ہاں جی تسی جی الحمدللہ, دعا. میں ایسے گل کر رہا تھا. جی جی کرو جی جی فرمائیے. یہ ہے نا ایک دوست ہے میرا, اچھا تے وہی وائف نے ہے نا انہوں لاک دیتی تے وہ بچے 5 ہے تے ہے نا سیپریٹ رہندے ہیں. ٹھیک ہے جی تسی دس سکتے؟ نہیں پھر تھوڑا سمجھاؤ. ایک میرا دوست سی, وہی وائف سے ہے نا وہ 5 بچے سی اچھا تے ہے نا سیپریٹ رہندے ہیں. وہی وائف نے باہر رکھتا ہے تے انہیں نا وہی وائف نے لاک دے دی. نہیں وہ وائف نے انہوں طلاق دے دی تھی. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی تسی دس سکتے؟ نہیں کچھ سوال کیا آپ کا جی تو سدا سوال کیے, کوشچن کیے تو سدا. چلے نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعا. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. میں بس آپ کے پروگرام میں سلام کرنا چاہ رہا تھا. تو ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو اللہ پاک آپ کو جزا دے, آمین. اور ہمیں بھی اس میں اور سمت ملے. اسپیشل جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. یاد رکھنا سر, بہت شکریہ. بالکل بالکل جناب, بڑی مہربانی. آپ جو ہے حاضر ہوئے اور دعا بھی ساتھ کی, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے صرف سلام عرض کرنے کے لیے جو ہے کال کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری محبت اپنی قائم و دائم فرمائے, اور ہمیں ایک دوسرے کو سبق سنانا ہے, اللہ کی پیاری باتیں دہرانی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین محترم, ہم بات کر رہے تھے کہ صبر کی ضرورت, استقامت کی ضرورت ہر شخص کو ہے, چاہے وہ جس درجے کا ہے, اس کو استقامت کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جو بندہ دین کے تھوڑا سا قریب ہو, یعنی ہماری دین کا کیا ہے, ہم کیا دین, ہماری کیا جرت ہے, یعنی ابھی تو الف با تے سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. ہم تو دین کے بالکل, یعنی ایک سمندر ہے اور ہم تو بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. یعنی دین جو ہے اتنا وسیع ہے اور اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا عرفہ ہے کہ آدمی اس کی اگر الف بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے سیکھ لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر آپ اسلام چینل کے ذریعے ماشاءاللہ پروگرام سنتے ہیں, پھر اس میں حاضری بھی لگواتے ہیں اور بڑا ہر قسم کا تعاون بھی کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا اگر آپ دین کے قریب ہوں, پہلی بات تو ہے آزمائشیں بھی آتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہمارے اوپر جو ہے شیطان کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے شیطان کو جو باہر پھر رہے ہیں, جنہیں پرواہ ہی کوئی نہیں, انہیں کیا پرواہ کرنی. تو جب ایسی نیک محفل میں بیٹھے ہیں تو اس لیے ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے اس بات پر. اس بات پر میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں گا لیکن ایک اور کال کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mr. Qari Sahib, I hope you are well. I'm sure you are. MashaAllah, sir. Jazakumullah khairan. I'm good. How are you? Alhamdulillah Rabbil Alameen. One small question, please, if you don't mind. When reading namaz, the mind tends to, جب وہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں, concentration, you have a conscience and then you have a subconscious. So obviously your conscience is reading the namaz, but your subconscious tends to, tranquil on other things and اور خیال آتے ہیں, سمجھیے what you've been doing, what this and that. Is there any way to conquer this, or any suggestions about, your experience? Or Okay, inshallah. You got a great question, and I'm sure many people will benefit from this. And inshallah, I'm gonna say a few words about this as well. As I said, this is a great question. اچھا سوال ہے, تو اس سے سب کو جو ہے مدد ملے گی. بلکہ ایسے کرتے ہیں, چونکہ بات ابھی نماز کی تھوڑی سی مثال دی تھی, تو I wanna maybe I can answer it now.
تو جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ نماز اگر پڑھیں تو اس میں خیالات آتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ نماز میں استقامت ہو. خیالات آنے کی وجہ سے نماز چھوڑنی نہیں ہے, چونکہ جب نماز چھوڑیں گے تو پھر تو جو اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا, تو پھر بعد میں کیا ہے. تو یہ بھی ایک پہلا سٹیپ ہے. ہم اولیاء اللہ تو ہے نہیں ہے کہ جو ہی نماز پڑھیں اور جو ہے عرشوں کی سیر کرنے لگ پڑیں. ہم نے اپنے لیول کے حساب سے دیکھنا ہے. تو عام جو بات ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو نماز کا ادا کرنا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو آپ ہزار کام ڈھونڈ لیں گے, کبھی ادھر کبھی ادھر, بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ چیز پہلی جو ہے نماز پڑھنا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور دوسرا پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ نماز میں وسواس آنا. آپ جس سے کہا ہے کہ کانشیس اینڈ انکانشیس, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ابھی نماز کے جو طریقہ ہے, سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کی تجوید ٹھیک کی جائے, اس کے جو الفاظ ہیں. الفاظ ٹھیک کرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے اس کا یہ ہے کہ پھر اس کے میننگز, learn the meanings of prayer, کہ what are you saying from your mouth. For example, when you recite Surah Al-Fatiha, what are the meanings of Surah Al-Fatiha? Then you recite any surah, any from the Holy Quran, then you have to choose the meanings of it. تو جب یہ ان کے آپ معنی سمجھیں کہ جو بھی آپ منہ سے پڑھ رہے ہیں, فاتحہ ہو, ثنا ہو, it has a beautiful meanings. تو یہ جب آپ معنی پڑھیں گے ان کے, تو that is the key. That's where you can control these وسواس. جو یہ جو سوچیں آتی ہیں بار بار, یعنی نماز شروع کریں تو کوئی جو ہے حساب لگانے پڑتے ہیں, جو بھی دن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں, تو these are وسواس from شیطان. چار باتیں شیطان کے ہیں, پھر اپنے نفس کے ہیں, پھر جن ماحول میں آدمی رہتا ہے ان ساروں کے ماحول کے جو ہے وسواس آتے ہیں. تو اگر آپ ان کے معنی سمجھ لیں گے, اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کو بخشش مانگنی ہے تو find the verses of بخشش, how you can ask Allah Ta'ala for forgiveness, so that way you can concentrate. مثال کے طور پر if you want to pray for example your parents, find the رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. So when you choose these kind of specific verses, that's where you can concentrate on those things. تو جب ایسی آیات ڈھونڈیں گے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ کو جو پسند ہے, جو آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہتے ہیں. ابھی استقامت کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے استقامت مانگنی ہے نماز میں, تو سب سے پہلا سبق ہے اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا بندو جب بھی نماز پڑھو, جو بھی رکعت پڑھو, اگر تم آلریڈی ہدایت پر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں بھول جاؤ کہ بس ہم ہدایت یافتہ ہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ایمان ہمارے پاس ہے. فرمایا نہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کیپ سیئنگ دس. تو ظاہر بات اس کا ایک مقصد ہے کہ ہر وقت کیوں کہنا ہے, یعنی وی نیڈ دس استقامت, اور پھر اس پر صبر. تو یہ جو چیز ہے, اگر آپ کا سوال بھی حل ہو گیا اور ہمارا موضوع کا جو ہے اس پر بھی اٹیچ آ گئی یہ سوال جو ہے, تو انشاءاللہ جب آپ ایسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی امید سے آپ کو مزہ آئے گا نماز میں, آپ کو سکون ملے گا. اور انشاءاللہ نماز سب سے بڑی دعا ہے. لوگ آج کل دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو سب سے بڑی دعا جو ہے, الحمدللہ دوسروں کی دعاؤں بھی لینی چاہیے, لیکن نماز جو ہے یہ ایسی دعا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ یہ کریں تو اس سے آپ کو سکون آئے گا اور آپ کو جو ہے مزہ بھی آئے گا. تو ناظرین محترم, چونکہ ابھی انشاءاللہ ہماری بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اسی کو آگے جاری رکھیں گے. صبر کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, استقامت کیا ہے, اور اس کی کتنی ضرورت ہے. تو ساتھ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ٹی وی پر نمبر بھی آ رہا ہے, تو آپ جو ہے جو بھی آپ کے سوال ہیں, کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں, کوئی دعا سلام کرنا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں, تو انشاءاللہ آپ فیل فری ٹو جوائن اس. اور چونکہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, ایک فیملی سسٹم ہے الحمدللہ, اسلام چینل اردو کی طرف سے ہمیں یہ سہولت میسر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ تعالی بریک سے پہلے کالز بھی اٹینڈ ہوئیں, اور اس کے ساتھ جو ہم نے آج کا جو موضوع چھیڑا ہے, جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی, ہمارا تبصرہ ہو رہا تھا, اور ہم جس چیز کو آج سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ضرورت ہر قدم قدم پر ہر انسان کو ہے, وہ ہے صبر و استقامت. یہ جو ہے اس سے کوئی بری نہیں ہے, اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر لیول پر اس کی ضرورت ہے, یعنی جس قسم کے ماحول میں آپ ہوں, اس قسم کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں استقامت بھی حاصل کرنی ہوگی اور صبر بھی کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی صرف جہاد کے لیے جائے تو وہاں پر کوئی صبر کی آیت نازل ہوئی ہے, اسپیسیفکلی اس پر جو ہے اپلائی ہوگی, نہیں, بلکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین. اب جو ہی آپ کی نیت ہوگی, پیشنس, بین پیشنس, جب آپ اپنے ورک پہ ہوں, could be at your work, could be in your house, could be when you're dealing with your children, could be when you're dealing with or speaking to your wife or anyway, فرمایا جب بھی قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے, اور جب بھی یہ ضرورت پوری آپ کریں گے, اپنے آپ کو صبر و استقامت سے رکھیں گے, تو سب سے بڑا صلہ کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین. جب اللہ کی معیت بندے کو مل جائے, اس کا ساتھ مل جائے, تو وہاں پر شیطان کہاں رہے گا. تو اسی لیے اس کی ضرورت جو ہے, اور ہم نے ہر جگہ اگر اس کو اپلائی کریں, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ جو ہی اسلام چینل کے ذریعے کچھ ہم سن رہے ہیں, یا کوئی بھی دینی جو ہے نصیحتیں ہم سن رہے ہیں, تو ہمارا مقصد ایسے نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں جائیں گے یا مسجد میں جائیں گے وہاں پر ان کو اپلائی کریں گے. نہیں, گھر میں آپ چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں, ورک پر آپ ہیں, اگر آپ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں, آپ کے انڈر کوئی آدمی کر رہے ہیں کام, تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو اس پر ہم بات کرتے رہیں گے, چونکہ کالز بھی ساتھ ہیں, تو آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھ سے بات کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, الحمدللہ, ماشاء اللہ. بہت مختصر میرا سوال ہے. جی جی فرمائیے. آپ کو پہلے بتا دوں کہ ابھی چند روز ہوئے یوٹیوب کے اوپر کوئی صاحب تھے, وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہسپتال نہ ہو, اسکول نہ ہو, مدرسہ نہ ہو, ایک دربار کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان درباروں کی ہمارے اسلام میں کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. دربار کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں جی, امام صاحب نے گل کرنی. جی جی میں عرض کر رہے ہیں, فرماؤ. اچھا جی, امام صاحب میں پوچھنا سی کہ جو عورتیں گھر بھی نماز پڑھدیاں نے, تراویح پڑھدیاں نے, جی جی, کیا وہ قرآن پاک اگے کھول کے کہندیاں اسی پورا سپارہ روز دا ختم کر دیاں, کیا اس طرح کر سکتے ہیں نماز دے اندر؟ تراویح دے اندر پورا قرآن ایک سپارہ روز دا ختم کر دیاں. اچھا, کھول کر؟ ہاں جی, کھول کے نماز پڑھتے پڑھتے کھول کر پڑھتے تراویح شروع کر دیاں نے, کہ اسی تراویح دے وچ جڑا ایک قرآن پاک ایک سپارہ روز دا ختم کر دیاں تراویح دے وچ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں عرض کرنا ہے اس پر. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, 2-3 مسئلے پوچھنے آپ سے. جی سر فرمائیے. کیونکہ آپ جوان ہیں اور کچھ آپ کی شکل صورت سے پتہ لگتا کہ آپ بڑی دور اندیشی سے بات کرتے ہیں, اور ایسی بات کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بھی بیٹھ جائے اور لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے اس میں لیٹنا دیر تک, رات کے 4 بجے یا صبح کے 4 بجے تک یا 5 بجے تک رات کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا جو بھی موبائل کا استعمال کرنا, یہ دماغی
توازن کے لیے دماغ کے لیے لیٹنا یا یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنا. یہاں ایک سکالر آئے کشمیر سے ہمارے، ان کا نام ہے صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو ہلاک نہ کرو، جتنی لمٹ ہے چیز کی استعمال کرنے کی اس سے زیادہ مت کرو. اب میں نماز کے بارے میں 2 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. حضور پہلا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ جس وقت آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ہم جو پرانے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں قرآن کو ترجمے سے پڑھایا نہ استاد پڑھاتے تھے، یا اگر ان کے پاس علم تھا تو جو والدین تھے وہ اتنا برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ہمارا بچہ قرآن کو ترجمے سے سیکھے، کیونکہ استاد کی خدمت کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے تھے سے ناظرہ پڑھ جاؤ، کیونکہ ہم استاد کو نہ کھانا دے سکتے ہیں نہ کپڑا دے سکتے، ہم میں اتنی سکت نہیں. ناظرہ پڑھ لو، وہ نماز نہیں پڑھ لو، نہ اس کے معنی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنی مالیت نہیں ہم قرآن کو وسیع پیمانے پر پڑھائیں. تو اب مسلمانوں کے پاس سارے لوازمات موجود ہیں. آپ کی نظر میں مسلمان جو والدین ہیں وہ کتنی جلد چند چھوڑ کر کتنے دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے یہ اچھی ایجوکیشن رکھے قرآن کی. بہت شکریہ جناب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے سوال بھی کیے ہیں اور ساتھ بڑی نصیحتیں بھی کی ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا. میرے 2 سوال ہیں آپ جی میں پہلی دفعہ سوال پوچھ رہی ہوں. ایک تو میرا پہلا سوال ہے کہ نماز میں ریپیٹ کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کو شک پڑا ہے کہ آپ نے الحمدو مس کی ہے یا سبحانک اللہ مس کی ہے یا درود پاک مس کی ہے، اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو شک ہے تو. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ قبر میں ایک بندے کو دفنایا ہوا ہے پہلے سے، تو اس کو کچھ سال ہو گئے ہیں، تو دوسرا بندہ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کو اگر قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو اسی قبر میں اس کو دفنا سکتے ہیں. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی قبر میں جی ایک ہی قبر میں 2 کو دفنا سکتے ہیں. اور اچھا بس یہی سوال ہے آپ کا. نہیں نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے جی؟ جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکر پروردگار کا جی. ماشاءاللہ. سب سے پہلے جی آپ کو اور آپ کے پورے عملے کو، پوری امت مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے آمین جناب، فضل اور کرم کرے، سب کی فیت رکھے جی. آمین. آپ کو بھی جناب. سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت، اس کے پاس 7.5 تولے سونے کی جتنی قیمت ہے اتنے اس کے پاس پیسے بینک میں ہوں، تو کیا اس کے زکوٰۃ لینی جائز ہے یا کہ نہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ لے لیتی ہے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا یا کہ نہیں؟ اس کی رہنمائی کر دیں جی. ایمان اللہ. جزاکم اللہ خیرا جناب، بہت شکریہ. ناظرین محترم ماشاءاللہ بڑے خوشی ہوئی آپ کے سوال سن کر، اور بہت شکریہ آپ جو دعائیں بھی ساتھ دیتے ہیں اور پھر اچھے باتیں بھی کرتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت جو ہے دین کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہم سب کی جو ہے قائم و دائم فرمائے. ناظرین محترم چونکہ باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، میں چاہتا ہوں پہلے ان کے سارے سوال جو ہے ان کے لیے عرض کر دوں. تو پہلا سوال تھا کہ دربار کا ہونا، یعنی دربار، دیکھیے یہ جو دربار ہیں یعنی زیارات وغیرہ جو بنی ہوتی ہیں، زیارات اگر آپ شروع میں جائیں، مثال کے طور پر مسلمان کا یا انسان کا مطلب کیا ہے، جب جو ہی وہ دنیا سے فوت ہو تو اس کو دفنایا جائے.
اگر وہ دفنایا ہوا شخص کوئی نیک ہستی تھی، انہوں نے محنت کی ہے، دین کو زندہ کیا ہے اپنی کاوشوں سے، محنتوں سے، محبتوں سے، یعنی دین کی تبلیغ کی ہے. میری مقصد یہاں پر کسی مسئلہ کا نہیں ہے، کسی کا بھی آپ جو ہے قبر کی بات ہو رہی ہے. یعنی مجھے پتہ ہے جو ہے پاکستان کے ماحول کی یہ دربار ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ ہوتا ہے جب بس یہی سمجھ لیں کہ ہم جو ہے ایک چھوٹے سے باکس میں کہ سارا اسلام یا تو پاکستان میں جمع ہوا ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا انڈیا میں، ایسے نہیں ہے. باہر پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو یہ جھنڈا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر طرف لہرائے گا اور لہراتا رہا ہے اور لہرائے گا اور لہرا رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے چھوٹی چھوٹی سوچوں سے باہر نکلنا ہے اگر ہم نے ایک دوسرے کی جو ہے نا یونٹی بنانی ہے. اور اس پر ایک مثال ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ایک شیخ ہیں، وہ مسجد الاقصیٰ سے ہیں، اور وہ ان کو جب ہمارے میں حالات کے پتہ چلے، میں نے عرض کی کہ ہم ایسے کرتے ہیں، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کا فرقہ ہے، یہ اس کا ہے. تو وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہمارا بھی یہی حال تھا. اور فرمایا جب سے ہم نے جو سامنے واضح دشمن ہے، فرمایا جب وہ ہمارے نعوذ باللہ گھروں سے بچیوں کو جو ہے ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں یا ہمارے جو ہے سامنے، فرمایا اس دن سے ہم نے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپس کے مسائل ختم کر دیے. تو یہ جو دربار ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ جو صاحب شخصیت تھی، جو وفات پا گئے ہیں، جو بھی ہیں، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی عزت و احترام کے ساتھ ہر مسلمان کی طرح ان کو دفنایا جاتا ہے. اور پھر ان کے دربار کا ہونے مقصد یہ ہے کہ ان کی جو تبلیغ تھی، ان کا جو میسیج تھا، جو اسلام کی جو کاوشیں کی تھیں، ان کی اولادوں کو، ان کے مریدوں کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے جو حلقہ احباب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو ان کے میسیج کو آگے بڑھانا ہے. یہ اصل مقصد ہے دربار کا. یہ نہیں کہ آ کے جو ہے ادھر آ کے ماتھا جو ہے رکھ کے تو ان کے نذرانے دو. تو نذرانے بھی اس وجہ سے کہ جب آپ دیکھیں کہ وہاں پر دین کی خدمت ہو رہی ہے، بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے، بچیوں کو دین پڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، تو دین از اے ڈفرینٹ سٹوری. پھر وہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہے. تو آپ یوٹیوب پر جائیں، آپ اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ہمارا یہ نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں اصل اور نقل میں فرق کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اصل کو بھی نقل دے کر ٹھکرا دیں، یہ نقل کو دے کر اصل پر بھی. تو یہ باتیں جو ہے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس پر پورا لیکچر ایک ہو سکتا ہے، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دوسرا تھا کہ قرآن جو ہے بہنیں پوچھ رہی تھی کہ نماز میں جو ہے وہ تراویح میں قرآن پڑھ رہی تھی. دیکھیے اگر امام ابو حنیفہ یعنی اگر وہ حنفی ہیں تو پھر جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ شوافع ہیں یعنی کوئی سعودی عرب جو ہے وہ یعنی مڈل ایسٹ میں کوئی لوگ جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، تو امام شافعی کے نزدیک یہ اور مسئلہ ہے. لیکن چونکہ میں خود جو ہے احناف و حنفی کے مسلک سے ہوں، تو اس لیے ہمارے فقہ میں یہ جائز نہیں ہے. ہمارے فقہ میں یہ ہے اگر آپ کو ایک صورت بھی آتی ہے اور توجہ سے، محبت سے وہ بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو باقی جو ہے نماز ختم بعد میں کر لیں. تو یہ تھا. دوسرا تھا بزرگوں نے فرمایا تھا کہ رات کو لیٹ تک جاگنا وہ کیسا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی مختصر الفاظ میں ہمیں ایک ہدایت فرما دی. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، فرمایا ہم نے رات کو لباس بنایا ہے جس میں تم سکون سے رہو، اختیار کرو. اس میں جو ہے اپنی جو دن کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کرو، آرام کرو، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. تو فرمایا یہ جو ہم نے لباس بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی دن جو ہے وہ ساری کاوشوں کے لیے ہے، ساری ایکٹیویٹیز کے لیے ہے. تو یہ آج کل چونکہ مسئلہ ہے بالکل جو ہے، بچے بھی ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن میں ہیں، تو لیکن ان کو سمجھانے کا طریقہ جو ہے انہیں استقامت سے آرام سے سمجھائیں، بچے ہوں بڑے ہوں، کہ دیکھیں کہ اس کے لیے تمہاری صحت کے بینیفٹس ہیں.
ہمیں دین میں جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہی یعنی مغرب کا وقت ہو بچوں کو گھر میں باہر مت چھوڑو. فرمایا تمہیں نہیں پتہ کہ رات کے وقت کون سی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر آتی ہے. تو اس کا مقصد بھی وہی ہو گیا, یعنی گھر میں سکون ہو, اور پھر جب رات پڑے تو ٹائم پہ سونا چاہیے, اور پھر فجر کے لیے بھی جو ہے انشاءاللہ اٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. نیکسٹ سوال تھا کہ نماز میں کیفیت کیا ہو. تو نماز کی کیفیت بھائی نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا. نماز کی کیفیت دیکھیے, نماز میں جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا دھیان ہو کہ ہاں وہ کیا چاہتا ہے ہم سے. اگر ہم نماز میں سینہ تان کے کھڑے ہیں, کوئی دل میں خشوع نہیں ہے, خضوع نہیں ہے, اپنے گناہوں کی ندامت نہیں ہے, اور اپنے آپ میں جو وہ ایگو ہے اور وہ جو ہے نفس پرستی ہے اگر وہی بھی ہے, تو یہ چیزیں نماز میں بالکل ممانع ہیں. جیسے اور چیزیں ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں نماز میں کھانا حرام ہے, نماز میں پینا حرام ہے, نماز میں ایک دوسرے کو سلام, حالانکہ وہ جو اچھی چیز ہے کوئی سلام کرے وہ واجب ہے, لیکن نماز میں یہ بھی حرام ہے. یہ تھی ایکسٹرنل چیزیں. انٹرنل جو ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے جو اندر کی اصلاح ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی نماز پڑھ کر جب آدمی باہر نکلے تو وہی اسی طرح اگر وہ عادت ہوں, دوسروں کی عیب جوئی ہو رہی ہے, دوسروں کو طعن و تشنیع ہو رہی ہے, تو وہ پھر اس کا مقصد نہیں. تو نماز میں اگر یہ کیفیتیں ہوں, یعنی اپنی اصلاح کرنے کی نیت ہو, تو میرے خیال سے یہ تو بڑی اعلیٰ نیت ہے. آگے چلتے ہیں. ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کچھ بھول جائیں تو نماز میں ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا ظن جو ہے, جو شک ہے وہ پورا ہو, یعنی یقینی کی حد تک ہو کہ بالکل جو ہے میں یہ چیز بھول گئی ہوں, نہیں پڑھی, تو بالکل آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں. تو یہ آپ بالکل ریپیٹ کریں. نیکسٹ سوال تھا, لیکن نیکسٹ سوال سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک کالز اٹینڈ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے کہ 4 رکعت سنت نماز ظہر کی جو میں نے پڑھی تھی, اس کے اندر 1 رکعت میں سجدہ پڑھی تھی, تو اس کو واپس دوبارہ پڑھنا ہے یا کیسا کیا کرنا ہے؟ 1 رکعت میں آپ نے کیا کیا؟ سورہ 4 سنت میں, یعنی 1 رکعت میں سورہ میں بھول گئی تھی اور میں نے نماز پوری ادا کر دی. اچھا. بعد میں یاد آیا, اس کے درمیان یاد آنے سے سلام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی میں عرض کر رہا ہوں, فرمائیں. تھوڑی سی پرابلم تھی اپنی بچی نہیں. اچھا کی پرابلم؟ جی وہ کداس کوئی ذہنی کوئی تھوڑی جی لگنی ٹھیک ٹھاک آساں کی, مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی ایسی پرابلم نہیں, کوئی دسنے جی کرنے جی, مطلب پڑھنی ہے یونیورسٹی اے بی ای بی نمبر لینی ہے اے تے بی. ٹھیک ہے. اتنی کلیور ہے, تو مطلب سیڈ رہنی ہر ویلے, تو پریشان, تو غصہ, تو اس طرح مطلب کلی 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 مطلب اپر رہسی, بندیاں سے نہیں بہن گی, گلاں نہیں کرنے گی, اس سے بہت پریشان رہنی ہے. تو میرا دل سی کہ کوئی مطلب اپنا کوئی پرائیویٹ نمبر دیو, کوئی مثالی اس نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ دے دیں گے آپ کو اسٹوڈیو سے, انشاءاللہ پھر آپ کی جو ہے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے صحت و سلامتی دے اور ہر قسم کی مشکلات مصیبات سے بچائے. ناظرین محترم, ایک اور سوال تھا کہ قبر میں ایک ہی جگہ یعنی دوسری اگر جگہ نہ ہو تو قبر میں 2 دفنانا یہ جائز نہیں ہے, یہ کراہت ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جنگ کے حالات ہوں, یعنی وہ جو صحابہ کرام کا ٹائم تھا تو ایک ہی جگہ, یعنی ابھی جیسے کرونا کی مشکلات آ رہی ہیں تو یہ اور صورت حال ہے, یعنی ایک ہی وقت میں مینیج نہ ہو سکیں, دین از اے ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن اگر آپ ایک جو ہے جگہ مل جاتی ہے, یعنی اگر باہر بھی اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کھلی ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آگے سوال تھا کہ بیوہ عورت ہے, وہ صاحب نصاب ہے اور اس نے زکوٰۃ لے لی ہے. دیکھیے صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے, آپ کے اپنے پر زکوٰۃ آتی ہے تو اسے نہیں لینی چاہیے, چونکہ زکوٰۃ جو یہ فرض ہے تو یہ غریبوں کا حق ہے, فقراء کا حق ہے. باقی اگر وہ جو بہن ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی یعنی کوئی مشکل ہو, تو آدمی اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ہدیتاً یعنی گفٹ دینا چاہیے. جو خاص طور پر بیوہ ہوں ان کا بھی ایک حق ہے, تو انہیں جو ہے
ان کی مدد لازمی کی جائے. اللہ تعالی ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کویشچن تھا کہ 4 رکعت میں آپ جو ہے بھول گئی تھی, تو چونکہ اگر نماز کے دوران ہی اگر بھول گئی ہوں تو پھر تو اسی وقت اگر آپ سجدہ صاف کر لیتی تو پھر نماز ہو جاتی. چونکہ ابھی آپ جو ہے پڑھ کے تو ابھی پوچھ رہی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ وہ ریپیٹ کر لیں انشاءاللہ. اس سے ایک تو آپ کو اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اور آپ کی جو ہے نماز بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. نیکسٹ سوال چونکہ وہ بچی کا تھا تو میں نے دعا کر دی ہے. انشاءاللہ جو بھی اس قسم کا مسئلہ ہو بچیوں کا تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, جتنا بھی ہم سے گائیڈ ہو سکے ہم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ سب کے بچے بچیوں کو اپنی بارگاہ سے حفظ و امان نصیب فرمائے, اور خاص طور پر جو بچے یونیورسٹیز میں ہیں, لائق ہیں, ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. میں جب بھی یقین جانی اپنے جو ہے مسلمانوں کو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں دنیا میں بھی دین میں بھی, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے تعاون کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کا ایک لفظ بھی اگر ان کو پسند آ جائے کہ واقعی میری کمیونٹی میں قدر ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ یہی بچے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ کچھ سالوں بعد وہی اچھی اچھی جگہوں پہ لگے ہوں گے اور آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ چیز اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین محترم, ہم نے آج جو موضوع چھیڑا تھا وہ تھا استقامت اور صبر, اور میں نے آپ سے عرض کی تھی چونکہ پروگرام کا بھی اختتام انشاءاللہ ہوگا تو ہم اس کو سمیٹنے جا رہے ہیں کہ صبر اور استقامت یہ ہر قدم قدم پر ہر انسان کی ضرورت ہے, اور اس پر اجر کیا ہے استقامت کا خاص طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ربنا اللہ ثم استقاموا, یعنی جس نے اسلام قبول کر لیا, اللہ کو ایک مان لیا, پھر اس نے اس پر استقامت اختیار کی, تو فرمایا سب سے جو اجر اس کو کیا ملے گا, تتنزل علیہم الملائکہ, فرمایا پھر اس پر فرشتے اترتے ہیں. فرشتوں اترتے ہیں مطلب کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں, پھر اس کی برکات آتی ہیں, پھر اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور یہی نہیں, آگے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور فرمایا پھر نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. وابشروا بالجنہ, پھر فرمایا ان کو جنتی کی بشاریں بھی ملتی ہیں, ان کو جنتی کی خوشخبریاں بھی ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں کس سے ہیں, استقامت سے. اور استقامت ہر چیز میں استقامت یہ کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے. مثال کے آپ آخری مثال ذہن میں آ گئی ہے, تو مثال کے طور پر ہم دعا کرتے ہیں, ہماری کیا نیت ہوتی ہے, جو ہی امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے, ہم نے نماز پڑھی 2 رکعت نفل پڑھی, ہاتھ اٹھائے اور ہم کیا کہتے ہیں, یا اللہ مجھے یہ دے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے دعا کر لی ہے بس کل ہی مل جائے گی. جب نہ ملے تو ہم بدظن ہو جاتے ہیں, دعائیں کر کر کے, دعائیں کروا کے ہم تھک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہم نے کون سی غلطی کی ہے, ہم دوسرے لوگوں سے اچھے ہیں, ہم نے تو نماز بھی پڑھی ہے, دوسرے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر بھی ان کی جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ایسے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور 40 سال تک انتظار کرتے رہے, لیکن ایک کلمہ بھی منہ سے اف کا نہیں بولا. 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا. تو مطلب کیا ہے, استقامت اور صبر. تو اللہ تعالیٰ آخر میں پروگرام میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو اس میں کلمات نکلیں, اللہ تعالیٰ ہماری اس اچھے اچھے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو حضرات سن رہے ہیں, جو حاضر ہوئے ہیں, ناظرین و حاضرات و ناظرات, جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, سب کو دین دنیا کی ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے, سب کو برکات نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی جو ہماری نیک محافل ہیں, اللہ تعالیٰ میں اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے, اور خاص طور پر ان ماحول میں, اس کووڈ-19 میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے, اور صبر اور استقامت نصیب فرمائے, جو کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ناظرین محترم, پروگرام کا اختتام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے توفیق بخشی اور اس کی عطا ہوئی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جو ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ دعائیں, مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں جو ہے قبول کرتے ہیں, آپ دل سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ
آپ کو ہر قسم کی مشکلات و مصیبات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔